فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں شرح نہج البلاغہ، کلام امیر المومنین علی علیہ السلام اور تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم دارالتحقیق کراچی، مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور پاکستان، اور یہ ہے والیوم 9 جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ والیوم 9 کو پڑھتے ہوئے یہ پارٹ نمبر 5 ہے ریڈنگ کا، اور کتاب کے صفحہ نمبر 71 پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں اب مکتوب نمبر 5۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ امام علیہ السلام کا یہ مکتوب آذربائیجان کے عامل اشعث بن قیس کے نام ہے۔ آئیے پہلے ہم سند کے حوالے سے جان لیتے ہیں۔ جن لوگوں نے اس مکتوب کو ذکر کیا ہے ان میں سے نصر بن مزاحم نے کتاب صفین میں اسے امام علیہ السلام کے آغاز کلام سے نقل کیا ہے۔ اس بات کے پیش نظر کہ نصر بن مزاحم سید رضی رحم اللہ سے تقریباً 2 صدی پہلے جیتے تھے اور انہوں نے اس مکتوب کو مکمل ذکر کیا ہے، یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسے کسی اور ماخذ سے نقل کیا ہے۔ ابن عبد ربا عین بے دال رے بے ہے، ابن عبد ربا نے بھی اس مکتوب کو کچھ اضافوں کے ساتھ نقل کیا ہے، جبکہ ابن قتیبہ نے بھی اسے کتاب الامامت والسیاست میں ذکر کیا ہے کہ جو نصر بن مزاحم کی عبارت سے کچھ مختصر ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 202۔ اب آئیے پڑھنے چلتے ہیں۔ مکتوب پر ایک نظر۔ لکھا ہے کہ اس مکتوب کا مطمع نظر یہ ہے کہ اسلامی حکومت میں مقام و منصب افراد کے لیے عیش و عشرت کا ذریعہ نہیں، بلکہ یہ اللہ کی امانت ہے جس کی بڑی توجہ کے ساتھ پاسداری ہونی چاہیے۔ اسی لیے عوام کے معاملے میں زور زبردستی نہیں کرنی چاہیے اور بیت المال کے سلسلے میں بڑی احتیاط سے قدم اٹھانا چاہیے۔ آئیے مکتوب پڑھتے ہیں۔ مکتوب آغاز ہوتا ہے وَإِنَّا عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ، اور اختتام ہو رہا ہے وَلَا تِكَ لَكَ وَالسَّلَامُ۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ تمہارا یہ منصب کوئی ترنے والا نہیں ہے، بلکہ تمہاری گردن پر امانت الہی ہے اور تم ایک بلند ہستی کے زیر نگرانی حفاظت پر مامور ہو۔ تمہیں رعایا کے معاملے میں اس طرح کے اقدام کا حق نہیں ہے، اور خبردار کسی مستحکم دلیل کے بغیر کسی بڑے کام میں ہاتھ مت ڈالنا۔ تمہارے ہاتھوں میں جو مال ہے یہ بھی پروردگار کے اموال کا ایک حصہ ہے اور تم اس کے ذمہ دار ہو جب تک میرے حوالے نہ کر دو، اور امید ہے کہ میں تمہارے حق میں بڑا فرما روانہ ہوں گا۔ اور یہاں پر والسلام لکھا ہے اور پھر انورٹڈ کاما، اور یہ مکمل ہوا۔ شرح و تفسیر پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے اسلامی مملکت کے عہدے الہی امانت ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں کہ جیسا کہ اوپر ذکر ہوا کہ جو کچھ سید رضی نے اس مکتوب میں نقل کیا ہے وہ کتاب صفین میں موجود ایک مفصل مکتوب کا کچھ حصہ ہے۔ مجموعی طور پر اس مکتوب سے یہی استفادہ ہوتا ہے کہ جب امام علیہ السلام نے زمام اقتدار سنبھال لی تو اشعث بن قیس اپنی
سابقہ برائیوں کے سبب اپنے منصب کو خطرے میں دیکھنے لگا کہ کہیں امام علیہ السلام اسے آذربائیجان کی حکومت سے برطرف نہ کر دیں اور جنگ جمل اور خلیفہ سوم کے قتل کو بغاوت اور سرکشی کی وجہ قرار نہ دیں۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے اس کی فتنہ انگیزی کو روکنے کے لیے اس مکتوب کو تحریر فرما کر اس کے لیے ارسال فرمایا اور مکتوب کے آغاز میں یوں ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے علی امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے اشعث بن قیس کے نام، اور اس کے بعد لکھا ہے اما بعد، اگر تم سے ایسی ویسی غلطی سرزد نہ ہوئی ہوتی تو اس امر، یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ آذربائیجان کے والی بننے یا امام علیہ السلام کی بیعت کرنے میں دوسروں پر مقدم ہوتے، اور شاید تمہارے کام کا انجام اس کے آغاز کی غلطیوں کی تلافی کرے اور اس کا بعض حصہ بعض پر پردہ ڈالے، اگر اللہ کے تقوی کو اپنا لو، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ اس کے بعد امام علیہ السلام اس مکتوب کے تسلسل میں خلیفہ سوم کے قتل اور لوگوں کی آپ علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت، نیز طلحہ و زبیر کی بغاوت اور ان کے آپ علیہ السلام کی بیعت توڑنے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ وہ لوگ عائشہ کو بھی اپنے ساتھ بصرہ لے گئے، جبکہ میں انصار و مہاجرین کے ہمراہ ان کی طرف چلا اور میدان جنگ میں ہماری ان سے مٹبھیڑ ہوئی۔ میں نے پہلے انہیں بغاوت چھوڑ کر اپنی بیعت پر باقی رہنے کی دعوت دی اور اتمام حجت کا فرض بھی ادا کیا، مگر وہ لوگ نہ مانے۔ بالآخر جنگ چھڑ گئی اور انہیں شکست ہو گئی، بعض زخمی ہوئے اور بعض بھاگ کھڑے ہوئے۔ میں نے حکم دیا کہ زخمیوں کو قتل نہ کریں اور بھاگ جانے والوں کا تعاقب نہ کریں، اور جو بھی اپنا اسلحہ زمین پر رکھے گا اور اپنے گھر جا کر دروازہ بند کر دے وہ امان میں ہوگا۔ حوالہ ہے تمام نہج البلاغہ میں صفحہ نمبر 803، واقعہ صفین میں صفحہ نمبر 20۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اس مکتوب کا وہ حصہ بیان فرماتے ہیں جو سید رضی رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے۔ امام علیہ السلام مکتوب کے اس حصے میں پہلے 2 جامع جملوں کے ذریعے اشعث کو خبردار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، کہ تمہارا یہ منصب کوئی ترنے والا نہیں ہے، بلکہ تمہاری گردن پر امانت الہی ہے اور تم ایک بلند ہستی کے زیر نگرانی حفاظت پر مامور ہو، انورٹڈ کاما کلوز ہوا۔ اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہے کہ اوپر کی تعبیر حکومتی عہدوں اور منصوبوں کے بارے میں اسلام کے نظریے کو بیان کرتی ہے۔ اسلام کے نقطہ نظر سے سربراہان حکومت، وزراء، فرما روا اور سرداران لشکر صرف ایسے امانت دار ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلامی معاشرے کی رہبری کی امانت سونپی گئی ہے، اور انہیں اسے اپنی برتری اور ذاتی منافع سمیٹنے کا ذریعہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ آیت شریفہ جس کا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 58، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کی تفسیر سے متعلق متعدد روایات میں آیا ہے کہ یہاں امانت سے مراد ولایت، بریکٹ میں لکھا ہے کہ صالح والیوں کی حکومت، بریکٹ کلوز ہے۔ یہاں پر امانت سے مراد ولایت یعنی کہ صالح والیوں کی حکومت ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہاں پر دیکھتے ہیں ہم کہ اس میں حوالے کے حوالے سے بھی دیا گیا ہے، حوالہ نوٹ کیجئے، ملاحظہ کیجئے۔ تفسیر نور الثقلین فوق الذکر آیت کے ذکر میں اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 276 باب ان الامام، اور بس یہی لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ اب اس انتباہ کے ذریعے امام علیہ السلام اشعث کو بحیثیت والی 3 فرائض بیان فرماتے ہیں۔ پہلے مولا فرماتے ہیں کہ تمہیں رعایا کے معاملے میں اس طرح کے اقدام کا حق نہیں ہے، انورٹڈ کاما کلوز، بلکہ حکمرانوں کو الہی قوانین اور ان اصولوں پر چلنا چاہیے کہ جو اسلام نے عوام کے حقوق سے متعلق بیان کیے ہیں، نہ یہ کہ من مانیاں کرتے پھریں اور لوگوں کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کریں۔
پھر امام دوسری ہدایت میں فرماتے ہیں کہ اور خبردار کسی مستحکم دلیل کے بغیر کسی بڑے کام میں ہاتھ مت ڈالنا، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے اس بات کے پیش نظر کہ ولا تخاطرک کا مادہ خطر ہے، اور اہم امور کو ان میں موجود خطرات کے سبب خطیر کہتے ہیں۔ خیتوئے یرے خطیر کہتے ہیں۔ امام علیہ السلام کا مقصد یہ ہے کہ عوام کے تقدیر ساز امور میں کافی غور و خوض سے کام لیا جائے، اور ضرورت پڑنے پر اپنے امام اور پیشوا کی پیشگی اجازت کے بعد ہی قدم اٹھانا چاہیے، کیونکہ اہم امانتوں کی حفاظت کے لیے پرخطر کاموں میں ہاتھ ڈالنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس بنا پر وثیقہ لفظ یہاں پہ یہ انورٹڈ کاما میں ہے، واو سے یہ قاف ہے۔ وثیقہ کا لفظ تفکر، توجہ اور مشورے کا بھی احاطہ کرتا ہے، اور ضرورت پڑنے کی صورت میں امام علیہ السلام سے پیشگی اجازت لینے کا بھی۔ پھر آپ علیہ السلام تیسری ہدایت میں بیت المال کے تحفظ سے متعلق یوں فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، کہ تمہارے ہاتھوں میں جو مال ہے یہ بھی پروردگار کے اموال کا ایک حصہ ہے، اور تم اس کے ذمہ دار ہو جب تک کہ میرے حوالے نہ کر دو، انورٹڈ کاما کلوز۔ آخر میں امام علیہ السلام اسے تسلی دیتے ہیں، اگر صحیح راستے پر گامزن رہو گے تو میری طرف سے تمہیں کچھ بھی نہ کہا جائے گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، اور امید ہے کہ میں تمہارے حق میں برا بے رے الف فرما روا نہ ہوں گا۔ بڑا میرے خیال ہوگا یہاں پہ، بڑا فرما روا نہ ہوں گا، وسلام، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور پھر لکھا ہے کہ البتہ یہ تمام جملے نہایت شفقت اور اپنائیت پر مبنی نصیحت ہیں۔ اب یہاں پر مکتوب نمبر 5 مکمل ہوا، لیکن اس کے نکات پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں ہیڈنگ دی گئی ہے مکمل دستور العمل۔ لکھا ہے قابل توجہ بات یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے مکتوب کے اس مختصر حصے میں وہ تمام نکات بیان فرمائے ہیں جو اسلامی مملکت کے ایک سیاسی سربراہ کے لیے لازم ہیں۔ پہلے آپ علیہ السلام نے منصب کی اصل ماہیت اور حقیقت بیان فرمائی ہے، تاکہ جان لے کہ وہ محض ایک امانت دار ہے، نہ کہ خود سر حاکم اور لوگوں کے سیاہ و سفید کا مالک۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام وہ پہلی چیز بیان فرماتے ہیں جو حاکموں کی طرف سے اکثر و بیشتر دیکھنے کو ملتی ہے، اور وہ منمانی اور ذاتی فائدے کو عوامی مفادات پر ترجیح دینا ہے۔ امام علیہ السلام نے یہاں لفظ رعیت کا خاص طور پر رعیت کا خاص طور پر استعمال فرمایا ہے، جس کا مفہوم وہ لوگ ہیں جن کا خیال رکھا جانا چاہیے اور ان کے مفادات پر توجہ مرکوز ہونی چاہیے۔ پھر آپ علیہ السلام اس اسلامی حکومت کے سربراہ کو حکم دیتے ہیں کہ اہم اجتماعی کاموں کو اپنے ذاتی کاموں کی طرح نہ سمجھے، اور اس کے مختلف پہلوؤں اور آثار کو معاشرے کے لیے ذہن میں رکھے، نیز ان کاموں کے انجام و نتائج سے مطمئن ہوئے بغیر کوئی فیصلہ نہ کرے۔ آخر میں آپ علیہ السلام حکومتوں میں ہونے والی بدعنوانیوں کے ایک اہم ترین سبب جو کہ ملک کے اموال و ذخائر ہیں، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے مال اللہ سے تعبیر فرماتے ہیں۔ لفظ مال اللہ انورٹڈ کاما میں ہے۔ یہ وہی تعبیر ہے جو قرآن مجید سے اخذ ہوئی ہے۔ خداوند تعالیٰ ان غلاموں کے بارے میں جن کی آزادی کے امکانات ہیں حکم فرماتا ہے کہ ان کے لیے کچھ سرمایہ مہیا کرو، تاکہ وہ کاروبار کر کے اپنی آزادی کے عوض اپنے مالک کو ادا کیے جانے والا اپنا قرض اتار دیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 33، ترجمہ، اور خدا کے مال سے جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے ان کو بھی دو، انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہوا۔ ترجمہ مکمل پڑھ لیا۔ پھر لکھا ہے کہ تاہم آپ علیہ السلام مکتوب کے اختتام پر اس شخص کو تسلی دیتے ہیں کہ اگر وہ راہ حق سے منحرف نہ ہو تو آپ علیہ السلام کی طرف سے کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ انتباہ بھی کرتے ہیں کہ اگر شخص فوق الذکر
تینوں نصیحتوں کو نہ مانے تو اسے اپنے برے انجام کا منتظر رہنا چاہیے۔ قابل توجہ نکتہ یہ کہ نصر بن مزاحم نے کتاب صفین میں لکھا ہے انورٹڈ کاما کہ جب امام علیہ السلام نے اشعث کہ جس کا ماضی درست نہ تھا اس کے نام یہ خط تحریر فرمایا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ امام علیہ السلام کے مکتوب نے مجھے وحشت میں ڈالا ہے۔ آپ علیہ السلام مجھ سے آذربائیجان کے اموال کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں حاکم شام کے پاس جانے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ اس کے ساتھیوں نے جواب میں کہا کہ اس کام سے تو تمہارے لیے موت بہتر ہے۔ کیا تم اپنے شہر اور رعیت کو چھوڑ کر اہل شام کے پیچھے چلے جاؤ گے؟ اور اس پر اشعث کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور آخر کار امام علیہ السلام کے پاس آیا اور کوفے میں رہنے لگا۔ حوالہ نوٹ کیجیے، شرح نہج البلاغہ علامہ تستری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 7۔ اور اب دوسرا نقطہ، اس کی ہیڈنگ ہے اشعث بن قیس کون ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ ہم نے اسی کتاب کی پہلی جلد میں خطبہ نمبر 19 کے ذیل میں امام علیہ السلام کے اس تند کلام کی تفسیر میں کہ جو آپ علیہ السلام نے اشعث سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا تھا، اشعث کے حالات زندگی بیان کر دیے ہیں۔ اس کا اصل نام معادی کرب تھا، میم عین دال چھوٹی کاف رے بے، لیکن اس کے گھنگریالے اور الجھے ہوئے بالوں کی مناسبت سے اسے اشعث کہا جانے لگا، یہاں تک کہ لوگ اس کا اصل نام بالکل بھول گئے اور یہ نام اس کے لیے باقی رہا۔ اس کی زندگی کی سیاہ تاریخ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ منافقین میں سے تھا۔ بعض مورخین کے مطابق وہ حضرت علی علیہ السلام کے دور خلافت میں اسلامی معاشرے میں پیدا ہونے والی تمام تر برائیوں اور فتنوں کی اصل جڑ تھا۔ اس نے جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھیوں کی صفوں میں پھوٹ ڈالنے میں عمر و آس کا ساتھ دیا۔ اشعث بن قیس خلیفہ ثالث کے دور میں آذربائیجان کی حکومت پر منصوب ہوا اور امام علیہ السلام خلیفہ ثالث کے بعد حسب سابق اس کے ساتھ نرمی کا رویہ برقرار رکھنا چاہتے تھے کہ کہیں شام میں حاکم شام کے پاس فرار نہ کر جائے۔ پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ قابل توجہ بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے اشعث کے خطرات سے بچنے کے لیے اپنی بہن ام فروہ کا نکاح اس سے کرایا جس سے اس کے 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک کا نام محمد تھا کہ جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں ابن زیاد کے لشکر کا سردار تھا۔ اشعث کی جادہ نامی ایک بیٹی تھی جیم عین دال ہے، جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اس نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کیا۔ اصول کافی کی روایت کے مطابق خود اشعث بھی ان لوگوں میں سے ایک ہے جو امیر المومنین علی علیہ السلام کے قتل میں شریک تھے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، اصول کافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 167 حصہ نمبر 187۔ اب چلتے ہیں آگے، ہم اس بحث کو اشعث کے بارے میں امیر المومنین علی علیہ السلام سے منقول ایک حدیث کے ذریعے اختتام تک پہنچاتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے لوگو، یقیناً اللہ کے پاس اشعث کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اور دین میں اس کی اہمیت بکری کی چھینک سے بھی کم ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 420۔ اور اشعث کے حالات زندگی سے متعلق مزید جاننے کے لیے اسی کتاب کی پہلی جلد صفحہ نمبر 444 پر خطبہ نمبر 19 کے ذیل میں ملاحظہ فرمائیے۔ یہ نکتہ قابل ذکر ہے کہ اشعث خلیفہ دوم کے دور میں آذربائیجان کا والی تھا اور خلیفہ سوم اور حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں بھی اسی عہدے پر باقی رہا۔ تیسرا نکتہ ہے آذربائیجان سابقہ اسلامی نقشوں میں، یہ ہیڈنگ ہے۔ تفصیلات ہیں بلازری کی کتاب فتوح البلدان اور تاریخ تبری کے مطالعے سے اجمالی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ آذربائیجان کا علاقہ تقریباً 20 ہجری میں پرچم اسلام کے سائے تلے آیا، مگر مختصر ہی مدت کے بعد ایک گروہ نے اس کے خلاف بغاوت کی۔ خلیفہ دوم نے اشعث بن قیس کو بھیجا اور اس علاقے کو دوبارہ فتح کیا اور اشعث وہاں کی حکومت پر باقی رہا۔ آذربائیجان کی حدود اربع
اس دور میں آج کی نسبت کافی وسیع تھی اور تبریز، خوئی، سلماس، ارومیہ اور اردبیل جیسے علاقوں کے علاوہ گیلان اور مازندران کے کچھ علاقے بھی اس میں شامل تھے، جبکہ اس کی مغربی سرحد بھی آج کی نسبت کافی وسیع تھی۔ ہے میم واو چھوٹی ہے ہموی لکھتے ہیں انورٹڈ کاما کہ یہ علاقہ بجائے خود ایک عظیم مملکت تھا جو سرسبز و شاداب اور خوشحال تھا، نیز بہت سی برکات و وافر مقدار میں پانی اور شفاف چشموں کا حامل تھا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ یعقوبی اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ حاکم شام ہر سال آذربائیجان سے 3 کروڑ درہم لگان اکٹھا کرتا تھا۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ علاقہ کس قدر وسیع اور آباد تھا۔ اس کا حوالہ دیا ہوا ہے، ملاحظہ کیجیے کتاب تاریخ یعقوبی اور جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 333 اور تاریخ طبری سن 22 ہجری کے حوادث کے ذیل میں، نیز معجم البلدان ہاموی ہے میم واو چھوٹی ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 128 و فتوح البلدان بلازری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 400۔ اور یوں ہم نے مکتوب نمبر 5 مکمل کر لیا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔